اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ نور کی آیات 58 سے لے کے 64 تک۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو آج ختم کر لیں۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا، اے حرف ندا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اے الذین، ایمان لانے والوں، آمنو، تو یہ سارا کمبائن اگر کر رہے ہیں اللہ زینہ کا ہوگا وہ جو آمنو ایمان لائے، لیستأذنکم، لام پہ میں نے بتایا تھا کہ لام ہوگا شروع میں تو کیا آئے گا، چاہیے کہ، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے چاہیے کہ، استئذن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، کم تم سے، چاہیے کہ اجازت لیا کریں تم سے، الذین وہ لوگ جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ایمانو جو ہوتا ہے نا رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، لیکن یہاں پہ مراد جو ہوتی ہے جب اس طرح سے ورڈز میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کے دائیں ہاتھ تو آپ سے کیسے پرمیشن لیں گے، نہیں لے سکتے نا، تو مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ کے غلام لونڈی جیسے اس زمانے میں تو ہوتے تھے نا، تو یہاں پہ اب جیسے آج کل ہمارے نوکر وغیرہ ہو سکتے ہیں گھروں کے کہ وہ اجازت لیں، والذین اور وہ لوگ، لم نہیں، یبلغو بلغ سے ہے اس کا مطلب تو پہنچا دینا، تو نہیں پہنچے، الحلومہ، حلومہ کا مطلب ہوتا ہے بلوغت کو، پیوبرٹی، تو کیا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں پہنچے الحلومہ پیوبرٹی کو، منکم تم میں سے، ثلاثہ تین، مرات دفعہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بار، جیسے کہتے ہیں نا 3 بار 4 بار، تو وہ جو بار کا جو چیز ہوتی ہے اس کو عربک میں مرات کہتے ہیں، من سے قبلی پہلے، صلاۃ نماز، الفجری فجر کی، و اور حینہ جس وقت، تدعون تم اتار دیتے ہو، تدعو کا مطلب ہے اتار دینا، ثیابکم ثیابہ کپڑے، کم اپنے، من الظہیرتی دوپہر کے وقت، ظہیرہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا، کیلولا کا ٹائم جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ جب لوگ دوپہر میں سوتے ہیں، تو دوپہر کے وقت ظہر کے ٹائم یا جیسے کچھ ہوتا ہے کیلولا جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ ظہر سے یا تھوڑی دیر پہلے یا اس کے بعد ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم کی بات یہاں پہ کی جا رہی جو سونے کا وقت ہوتا ہے، و اور مم سے بعدی بعد، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز، ثلاثو تین، عوراتن عورات کا مطلب یہاں پہ ہوگا جیسے پردے کے وقت آپ لکھ لیں، 3 پردے کے وقت، لکم لیے تمہارے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، ولا اور نہ ہی، علیہم ان پر، جناحن کوئی گناہ، بعدہن ان اوقات کے بعد، یہ جو 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، طوافون چکر لگاتے ہیں، علیکم تم پر، بعدکم بعد تمہارے، علی اوپر، بعدن بعد کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ لکم لیے تمہارے، الآیات نشانیاں یا آیات، واللہ اور اللہ، علیم بہت جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، و اور اذا جب، بلغ پہنچیں، الاطفال لڑکے، یہ بچے آپ کہہ لیں، دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں ہی، بچوں کو کہتے ہیں، منکم تم میں سے، الحلومہ حلومہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کیا ہے، پیوبرٹی، شعور یعنی کہ پیوبرٹی کو، فلیستأذنوا پس شروع میں ہے فا تو معنی ہوگا پس، اور لام کے اوپر سکون ہے تو کیا ہوگا، چاہیے کہ، اجازت لیں، کما جس طرح، استأذن اجازت لیتے ہیں، الذین وہ لوگ، من قبلہم ان سے پہلے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ
یہ اب پوری کی پوری یہ اس طرح یہ آیت جو پہلے آیت کا بھی تھا اینڈ، تو بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات، واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے، والقواعد اور بڑی عمر کی، من سے النسائی عورتیں، اللاتی وہ جو لا نہیں، یرجونا امید رکھتی، نکاحن نکاح کی، فلیسا شروع میں فا ہے تو ہوگا پس، لیسا نہیں ہے، علیہن ان پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ یدعنا اتار لیا کریں، یہ پہلے بھی ہم نے ابھی ورڈ پڑھا ہے تو اتار لیا کریں، ثیابا کپڑے، ہن اپنے، غیر نہ ہی، متبرجات نمائش کرنے والیاں، یعنی کہ نہ ہو نمائش کرنے والیاں، بزینتن اپنی زینت کی، یا ساتھ اپنی زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں، اور ان یہ کہ یستعففن وہ بچیں یا پاکیزگی اختیار کریں، خیرن تو یہ بہتر ہے، لہن لیے ان کے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، لیسا نہیں ہے، علی اوپر، الاعمی اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، اور لا نہیں، علی اوپر، الاعرج کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا، حرجن کوئی گناہ، اور لا نہیں، علی اوپر، مریض تو بالکل ہمارے اردو کی طرح ہی ہے، مریض پر، حرجن کوئی گناہ، اور لا نہیں، علی اوپر، انفسکم تمہاری جانوں کے، یا خود اپنے اوپر، نفس ہوتا ہے نفسی، کم تمہارے نفس پہ، ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ، من سے، بیوتیکم اپنے گھروں، او یا بیوتی گھروں، آبائکم اپنے باپوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، امہاتکم اپنی ماؤں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوانکم اپنے بھائیوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخواتکم اپنی بہنوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اعمامکم اپنے چچاؤں کے، او یا بیوتی گھروں سے، عماتکم اپنی پھوپھیوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوالکم اپنے ماموں کے، او یا بیوتی گھروں سے، خالاتکم اپنی خالاؤں کے، او یا ما جو ملکتم تمہاری یا تم مالک ہوئے، یا کہہ لیں کہ تمہاری سپردگی میں ہوئے یا تمہارے انڈر جیسے ہوئے، مفاتیحہ جس کی کنجیاں، جس کی چابیوں کے، او یا صدیقکم اپنے دوستوں کے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں نا، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی بھی گناہ، ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ، جمیعاً سب مل کر، او یا اشتاتن جدا جدا، الگ الگ، لیسا تو اب ہم سب کو یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں کتنی دفعہ لیسا پڑھ لیا ہم نے اس میں، فَإِذَا پس جب، دخلتم دخلا ہوتا ہے کیا؟ داخل ہونا، تم داخل ہو تم، بیوتن گھروں میں، فسلموا پس سلم سلامتی، یعنی کہ سلام کرو، اعلیٰ اوپر، انفسکم گھر والوں پر، اپنے گھر والوں پر، تحیتاً تحفہ ہے، من سے، عندی پاس، اللہ کے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم لیے تمہارے، الآیات آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل کرو،
انما سوائے اس کے جو المؤمنون مومن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسول پر و اور اذا جب کانو ہوتے ہیں معہو مع کا مطلب ساتھ ہو اس کے اعلیٰ اوپر امری کسی کام جامعین اجتماعی لم نہیں یذہبو چلے جاتے حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ یستأذنوہ اجازت لے لیں اس سے ان بے شک الذین وہ لوگ جو یستأذنونک اجازت حاصل کرتے ہیں اینڈ پہ کاف زبر ہے تو اس کا مطلب ہوگا آپ سے اولئک تو وہی لوگ الذین اکٹھے کمبائن ان کا جو معنی ہوگا اولئک الذین تو وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسول پر فاذا پس جب استأذنوک اجازت طلب کریں یا اجازت مانگیں کاف زبر اینڈ پہ آپ سے لبعدی لیے بعد کسی شأنہم شأنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام معاملہ یا اپنی کوئی ضرورت کے لیے ہم اپنی فأذن پس اجازت دے دو لمن لیے جس کے شئتا تم چاہو منہم ان میں سے واستغفر اور بخشش مانگو لہم لیے ان کے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لا نہیں تجعلو تم بناؤ دعا کو یا بلانے کو الرسولی رسول کے بینکم اپنے درمیان کدعائی جیسے کہ تم بلاتے ہو بعدکم ایک دوسرے کو بعدن ایک دوسرے کے یعنی کہ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح سے نبی کو نہ ان کو بلاؤ قد تحقیق البتہ تحقیق یعلمو وہ جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو جو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں یا چل دیتے ہیں منکم تم میں سے لیوازن آنکھ بچا کر فلیحذری پس چاہیے کہ حذرہ جو ہوتا ہے ڈرنے کو کہتے ہیں پس چاہیے کہ وہ ڈریں الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں ان امرہ ان کے حکم کی ان سے حکم ان کے ان کہ تصیبہم پہنچے ان کو فتنتن کوئی فتنہ او یا یصیبہم پہنچے ان کو عذاب علیم دردناک الا دیکھو ان بے شک للہ اللہ ہی کا ہے ما جو فی میں السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے ما جو انتم تم ہو علیہ جس پر وہ یوم اور اس دن یرجعون وہ لٹائے جائیں گے رجع یعنی کہ لوٹانا وہ لٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف فینبئہم پس شروع میں فا ہے تو پس ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو بما ساتھ اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیے واللہ اور اللہ بکلی ہر شیئن چیز علیم واقف ہے یا جاننے والا ہے انشاءاللہ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں جو آیت نمبر 58 ہے اس میں بات شروع کیسے ہو رہی ہے یا ایہا الذین یا ایو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں اے لوگوں
سب کے لیے نہیں، یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو۔ کیا کرو؟ اب ظاہر ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پکارتے ہیں یا اس طریقے سے جب بھی کوئی آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آگے آپ الرٹ کرانے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہو اب الرٹ ہو جاؤ، کوئی حکم آنے لگا ہے آگے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کیا حکم آ رہا ہے کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے لوگوں کو کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ملکت ایمانکم، جو لوگ آپ کے انڈر ہیں یعنی کہ جن کے آپ مالک ہیں، تو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں تم سے۔ اب یہ جو آپ کی ملکیت میں جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں آپ کے غلام، لونڈی، نوکر لے لیں آپ، بچوں کا علیحدہ سے آگے اس میں ہے، تو اس میں آپ کے غلام یا لونڈی، والذین، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے ہوں پیوبرٹی کو تم میں سے، ثلاثہ مراتن، 3 اوقات میں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جو آپ کی ملکیت میں ہیں، دوسرے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ 3 مرتبہ میں یعنی کہ 3 اوقات میں دن کے آپ سے اجازت لیں۔ اب یہ دیکھنے کی جو سوچنے کی بات ہے کہ جو بچے اب جیسے لوگ آپ کے نوکر ہیں یا غلام ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے یہ چیز، اسی طرح وہ بچے جو چھوٹے ہیں جو ابھی پیوبرٹی میں نہیں پہنچے یہ وہ تو نہیں پڑھ رہے، تو یہ کس کے لیے بتائی جا رہی ہے یہ چیز؟ پیرنٹس کے لیے، کہ ماں باپ کے لیے، کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹیچ کرانا ہے، کیونکہ جو بچے بھی بلوغت میں بھی نہیں تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جیسے 2-3 سال کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، 5-6 سال کے، اینی باڈی جو اپنی پیوبرٹی سے نیچے ہے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ماں باپ کی جاب ہے کہ وہ بتائیں ان بچوں کو کہ آپ نے اجازت لینی ہے 3 دفعہ 3 موقعوں پر۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ پیوبرٹی اب کیسے پتہ چلے گی کہ کیا بچے پیوبرٹی میں آ گئے یا نہیں آئے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے اب پیوبرٹی میں ہیں اب نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے۔ اب لڑکے ہیں اگر تو دیکھیں آپ ان کو، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی آواز بھاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ ان کے دیکھیں منہ پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک سائن ہے کہ وہ بچے اب پیوبرٹی میں ہیں۔ پھر ان کو ویٹ ڈریمز از اے کنفرمیشن، جب بچوں کو ویٹ ڈریمز آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اب بچے جو ہیں یہ پیوبرٹی میں ہیں۔ اور لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، باڈی چینجز ان کے جیسے بریسٹ وغیرہ کی پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ پیوبرٹی میں، چاہے 6 سال کی 7 سال کی بچی کو اگر ہو گئے تو وہ پیوبرٹی میں ہے۔ تو سب کے لیے جو ہے یہ ہے چیز۔ تو اب یہ بات ہے کہ یہاں پر تو وہ بات کی گئی کہ جو بچے پیوبرٹی میں نہیں ہیں آپ ان کو سکھائیں، تو لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ جو پیوبرٹی میں ہیں تو ان کو کیوں نہ سکھائیں؟ پیوبرٹی میں نہیں ہیں ان کو تو آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں نا ہم کہ نہیں ہے تو ان کو سکھاؤ، کیونکہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ جو بڑے ہیں ان کو تو لینی ہی لینی ہے، لیکن آپ چھوٹوں کو بھی عادت ڈالیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں پیوبرٹی میں ابھی نہیں آئے ان کو بھی یہ عادت ڈالیں۔ تو اب 3 وہ کون سے موقع ہیں جب انہوں نے اجازت لے کر آنی ہے؟ اب پہلی چیز اس پہ اگر آپ لکھ لیں نمبر 1، من قبلی صلاۃ الفجر، ایک فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ماں باپ کے لیے بات ہو رہی کہ ماں باپ کے روم میں جانے کی، ماں باپ کے بیڈ روم میں جانے کی، کہ بچے جب گھروں میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ماں باپ کے پاس کسی کام سے کسی غرض سے جانا ہے، اگر فجر کی اذان نہیں ہوئی تو وہ بچے بغیر اجازت ماں باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر وہ داخل ہوتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں بہت کیئرفل اس پہ ہونا ہے کہ بچوں کو یہ چیز سکھائیں ہم۔ دوسرا موقع اس کا جو ہے وہ ہینا تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، یعنی کہ دوپہر کا وقت یا قیلولہ کا وقت، جس وقت انسان نیپ لینے کے لیے لیٹتا ہے، یہ وہ وقت کی بات ہو رہی جب آپ نیپ لیتے ہیں، اس وقت آپ ظہر کے ٹائم یا ظہر کا راؤنڈ ٹائم وہی جو اس سے تھوڑا پہلے کا تھوڑا بعد کا ٹائم، اس وقت بھی جب آپ اپنے بیڈ روم میں جا کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، دیٹ از نمبر 2۔ نمبر 3،
من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب ماں باپ کمرے میں چلے جائیں تو بچے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ بار بار ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر بڑوں نے تو لازمی کرنا ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے وہ بھی ایسی دھڑم سے ایک دم سے بازوقات ہوتا ہے نا اندر آ جاتے ہیں، ایسے نہیں بالکل۔ اور ان کو ٹیچ کرانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو کبھی ٹیچ نہیں کرائی نا یہ بات، اور بچے کمرے میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ بچوں کو بار بار بتاتے ہیں، اس کے باوجود بچے کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ پہ گناہ نہیں، پھر اس پہ گناہ ہے، اور اس پہ بھی گناہ ظاہر ہے اگر آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر گناہ ہے۔ تو یہ چیزیں ٹریننگ کا پرپز ہے سارا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ کیوں آپ نے ان 3 ٹائم میں اجازت لے کے آنی ہے، کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ آپ صبح میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد جب آپ سوتے ہیں، دوپہر میں قیلولہ کے ٹائم پہ سوتے ہیں، تو اس وقت دیکھیں کہ آپ جب سو جاتا ہے انسان تو اس کو نہیں پتا ہوتا کس حالت میں ہے، کبھی آپ کا سطر کھل جاتا ہے تو یا سم ٹائم آپ دیکھیں کہ رات کو تو خاص طور پہ سونے وقت انسان کپڑے چینج کر کے سوتا ہے۔ اب آپ اپنے سلیپنگ ڈریس میں ہیں، یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں یوزلی کہ جن میں آپ لوگوں کے سامنے باہر نہیں آ سکتے یا نہیں آنا چاہتے، کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اپنے بیڈ روم میں تو آپ جیسے مرضی سوئیں، آپ کے سلیپنگ کپڑے پہنے ہوئے، لیکن آپ باہر لوگوں میں نہیں آ سکتے۔ تو اسی لیے کہ بچے ماں باپ کو اس حالت میں نہ دیکھ لیں، کبھی آپ گرمی کی وجہ سے بھی آپ نے شورٹ کپڑے بھی پہن لیے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف کا تو پردہ نہیں ہوتا آپس میں، اب وہ کسی بھی کنڈیشن میں لیٹے ہوئے ہوں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کبھی کہ آپ کے بچے آپ کو کبھی اس حالت میں کبھی دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ بچوں کے دماغ پہ رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت باریک ہیں، چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا یہاں پہ کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے دماغوں پہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے، کیونکہ دیکھیں آپ اپنے ماں باپ کو کیا دیکھتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو آلویز ایک بڑے نیک انوسینٹ، اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو ہیں وہ بالکل، آپ ایسی چیزیں تصور نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تو جب بچے اگر کبھی ایسی حالت میں دیکھ لیں تو سم ٹائم دے گیٹ ان شاک۔ تو اسی طرح میں ایک سن رہی تھی تو بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت نے اپنا کیا کہ میری بچی نا 3 سال 3rd گریڈ میں شاید پڑھتی ہے یا 3-4 سال کی بچی ہے، تو وہ اپنے اسکول سے آئی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے کہتی لے جا کے سیپریٹ، تو اس نے مجھے نا بولا کہ ماما میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو کہتی کہ اس نے بتایا کہ میری جو فرینڈ ہے، میری فرینڈ مجھے آج بتا رہی تھی کہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماما پاپا کو دیکھا ہے، اور وہ نا جیسے یہ نان مسلم لوگ جو کرسچن لوگ آپس میں کس کرتے ہیں نا، وہ ایسے کس کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ بچی اتنی ٹیریفائڈ ہو گئی اس چیز سے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو صرف نان مسلم کرتے ہیں نا، تو میرے پیرنٹس تو مسلم ہیں، انہوں نے وہ اس طرح سے کر رہے تھے۔ تو بتانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے احکامات دیے نا تو دیر از اے ریزن فار دیٹ، کیونکہ بچوں کے دماغ پہ یہ چیزیں اچھا اثر نہیں ڈالتی۔ تو یہ کہ کچھ چیزیں جن کا اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اس کا ہمیں بھی اس کی احتیاط کرنی ہے چیزوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ثلاث عورات لکم، کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ کی جو عورات کا لفظ ہے نا یہاں پہ، یہ ہوتا ہے عورت کی جمع ہے اورا بیسیکلی اورا کی جمع ہے اوراتن، اور عورت جو ہوتی ایسی چیز کا ظاہر کرنا یا عریاں کرنا جو ناپسندیدہ ہو۔ ہم تو ہماری زبان میں عورت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، عربک میں یہ جو لفظ ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا اوپن کر دینا جو آپ کو اچھا نہ لگے اوپن ہونا، یعنی کہ سطر بھی آپ کہہ لیں، ایک طرح سے سطر بھی ہمارا جو ہوتا ہے دیکھیں وہ ہماری اورا میں ہوتا ہے۔ ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں یہ پڑھی تھی چیز کہ اٹس اورا آپ کی، کہ اس کو چھپانا لازمی ہے، یہ آپ کا سطر جو ہے۔ تو یہ 3 اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ یہ آپ کی وہ چیزیں کہ جس میں آپ اپنا آپ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، کہ کوئی کمرے میں ایک دم سے آپ کے گھس آئے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ سم ٹائم آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے کپڑے بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، سطر ننگا ہو جائے۔ اب آگے کیا بتا رہے ہیں کہ لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا اور علیہم ان پر، جناح کوئی گناہ، بعد ہن یعنی کہ ان اوقات کے بعد،
یہ 3 اوقات جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان کے بعد اگر آپ کے کمرے میں بچے یا آپ کے نوکر ور آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے گناہ نہیں ہے، صرف ان 3 موقعوں پہ گناہ ہے اگر وہ آتے ہیں۔ اور اس کی کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ان 3 کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی بتایا ہے کہ ان میں آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، کیونکہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ یہ وہ وقت ہیں کہ جن پہ آپ کے اوپر لوگ آتے جاتے رہیں گے، یعنی کہ اب ڈے کا ٹائم ہے، ان کو ضرورت پڑے گی آپ سے، بچے ہیں سارا دن، چھوٹے بچے ہیں، وہ ماں کے پاس ہی آتے ہیں، بھاگے ہوئے آئے ہیں، ماما یہ چاہیے، یہ کریں، مجھے یہ بنا دیں، یہ کر دیں، نوکروں کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر بار بار آئیں گے اپنی ریزن کی وجہ سے، تو اسی لیے اس ٹائم پہ اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہوا۔ اب یہ جو ورڈ ہے طوافون، تو یہ نکلا ہے، طواف بھی اسی سے ہے، جو ہم طواف کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، کسی چیز کا چکر کاٹنا، تو اسی طرح یہ بچے بھی ماں باپ کے گرد چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، نوکر بھی ہوتے ہیں، بار بار آپ سے کچھ چیزوں کی پرمیشن لینے آئیں گے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، یہاں پہ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے آیت، ایک اس کا معنی ہوتا ہے نشانی، لیکن اس آیت میں یا اس جگہ پر الآیات کا مطلب احکام ہے، کہ حکم، جو حکم اللہ نے ہم پہ دے دیا یہ چیز کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں احکامات اپنے۔ اور الآیات آیت کی جمع ہے، آیت سنگولر، اس کی جمع الآیات۔ تو نشانی اللہ نے یہاں پہ ہمیں بتائی، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں کیسے اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نشانی، یہاں اللہ کا حکم جو ہے نا وہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ جب آپ نشانی دیکھیں کسی چیز کی علامت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کوئی نشانی ہے میرے پاس، یہ دیکھو یہ انگوٹھی اس کی نشانی ہے، یہ نیکلس میری ماں کی نشانی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آتی ہے اس بندے کی جس نے آپ کو وہ چیز دی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم آپس میں تحفے تحائف دیتے ہیں، تو جب بھی ہم اس کی وہ چیز دیکھیں گے تو ہمیں اس بندے کی یاد آئے گی جس نے ہمیں وہ گفٹ دیا ہوگا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ دیکھیں نشانیاں، یہ ہمیں اپنے رب سے ملا دیتی ہیں، ہمیں رب کی یاد آتی ہے کہ یہ میرے رب کی نشانی، یہ میرے رب کی پہچان کرواتی ہیں آپ کو یہ چیزیں۔ تو اور یہ اسی سے دیکھیں کہ ہم اللہ کو اس کی حکمت سے پہچانتے ہیں، کہ اللہ کے حکم جو ہیں وہ ہمارے ہی بینیفٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہمارے پہ کوئی بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے، اب دیکھا جائے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب اس طرح کے حکم آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ریلیجن ہو کہ جس میں آپ کو نظر آتے ہوں، کہیں پہ بھی ایسے نہیں کہ ماں باپ کے آپ کمرے میں اسی طرح ہی آپ گھس جائیں۔ اور ہم نے پچھلے سے سورہ نور کے سٹارٹ سے ہی دیکھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بھی ہمیں جیسے بتائے، کتنے ایٹیکیٹس بتائے کہ گھر میں آپ نے کسی کے جانا ہے تو پہلے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں ایسا چیز ہمیں کسی مذہب سے پتہ نہیں چلتی، لیکن ہمارے اللہ نے ہماری چھوٹی چھوٹی، دیکھیں جو انسان کے دل میں چیزیں ہوتی ان کا بھی خیال رکھا ہے کہ کہیں میرے بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے کسی بھی وجہ سے۔ اب اس طرح کا حکم دینے سے یہ 3 اوقات کا جو ہے، جو ماں باپ ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اولاد کا بھی فائدہ ہے۔ ماں باپ کا فائدہ اس صورت میں کہ کچھ چیزیں جو اللہ نے پردے میں ہی رکھی ہیں اور وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے فائدہ اس میں یہ کہ بچوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہ وہ دیکھ لیں کہ جو ہمیشہ کے لیے سٹک ہو جائے ان کے دماغ سے۔ آپ دیکھیں کہ اگر بچے کسی ایسی جو حالت ہوتی ہے کہ جو آپ عام بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے ماں باپ، اب اس حالت کا اظہار ماں باپ کا ہو جانا ڈیفرنٹ ہے، اور ٹی وی پہ کسی اور کا دیکھنا اٹس ڈیفرنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے بھی یہ دونوں ہی طرف سے ون ون سچویشن ہے کہ فائدہ اس میں دونوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ جو ہے علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت رکھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ اور پھر اب آگے حکم آ رہا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور اگر جب پہنچ جائیں بچے، اطفال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دونوں لڑکے لڑکیاں دونوں انکلوڈیڈ ہیں، جب وہ پہنچ جائیں، بلغہ کا مطلب پہنچ جانا، کہاں پہنچ جائیں، الحلومہ، بلوغت کو۔ اب یہ ان کی بات ہے کہ جو بچے پیوبرٹی میں آ چکے ہیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس لام پہ سکون ہے، چاہیے کہ
इजाज़त लें, कमा जिस तरह के इस्ताज़ना इजाज़त लेते हैं या ली अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम, यहाँ पे ये मिन क़ब्लिहिम से वो नहीं है कि जो गुज़र गए, यूजली इसका मतलब यही होता है जो पहले गुज़र गए। इस आयत में इस जगह पे मतलब है यानी कि जो उनसे बड़े हैं, उन बच्चों से जो उनके बड़े हैं, जैसे वो इजाज़त लेते हैं वैसे आपने इजाज़त लेनी है। अब ये जो इजाज़त की बात हो रही है ये घर में एंटर होने की इजाज़त की बात हो रही है कि आपके अपने बच्चे जो प्यूबर्टी में आ चुके हैं, अब वो भी जब घर में दाखिल होंगे ना तो वो उसी तरह नॉक करके सलाम करके दाखिल होंगे। ऐसे नहीं है कि मेरा घर है मैं जैसे चाहूँ एंटर हो जाऊँ, लेकिन ये चीज़ आप उन पे नहीं कर सकते जो बच्चे अभी प्यूबर्टी में नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं आप देखें घर से बाहर खेल रहे हैं, अब वो आएंगे बार बार आए जाएंगे अब वो हर दफ़ा आते जाते इजाज़त मांगते रहेंगे, ये नहीं कर सकते। जबकि बड़े लोग जब घर से जाते हैं अपनी किसी ज़रूरत के तहत निकलते हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटी चले गए, स्कूल चले गए या वो अपनी जॉब पे चले गए, तो वो सुबह के गए हैं अब वापस जब आ रहे हैं तो उन पे भी वही रूल लागू होंगे कि अपने घर में एंटर होते वक्त दे नीड टू से सलाम। और वो क्या करेंगे, सलाम करने का मतलब हमने पहले पढ़ा था ना कि एंटर होते वक्त सलाम करेंगे कि घर वाले मानूस हो जाएं ये करने के लिए। फिर आगे फिर वही आयत दोबारा रिपीट होती, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाती ही, कि अल्लाह ताला आपके लिए अपनी आयात को खोल खोल के बयान कर देते हैं और अल्लाह हिकमत वाले और इल्म वाले हैं। अब इसके बाद की जो आयत आगे आ रही है, अब इसके बाद अगली जो आयत है ये अब उनके बारे में है कि ये वाली आयत में अगर आप देखें तो वल क़वाइदु मिनन निसाई, क़वाइद का मतलब होता है या कायद की जमा है, बैठ जाने वाली, बैठना और बैठने वाली। और आगे लिखा है कि औरतें, बैठने वाली औरतें कौन सी होती हैं, तो बैठने वाली, बिल्कुल जो बूढ़ी हो जाएं। अब उनका काम सिर्फ ये कि वो कुछ इतना हिलजुल भी नहीं सकती, तो वो फिर उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है बैठी रहने वाली औरतें, यानी कि जो अब काम काज के काबिल नहीं हैं। और इसका एक मायने जो है ना वो ये भी है कि वो औरतें जिनको पीरियड बंद हो जाए, अब उनको हैज़ नहीं आता तो वो बैठी हुई हैं। बैठी हुई का एक दूसरा मतलब जैसे आप मायने के तौर पे अगर लें, यानी कि अब वो बैठ ही गई हैं, उनका अब ना निकाह हो सकता है, जैसे अगर वो शादीशुदा नहीं है या बेवा हैं तो उनका अब निकाह नहीं हो सकता। इस एज में पहुंच चुकी, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, पीरियड भी उनके बंद हो चुके हैं जो बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो। और ये सारी बूढ़ी औरतें फिर इसमें निकाह के काबिल ना हो, बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो। तो ये वाली औरतों के बारे में अब क्या हुक्म आ रहा है कि अल्लाती ला यरजूना निकाहन, और यानी कि वो उनमें अब ये उम्मीद भी ना हो, यानी कि उस चीज़ की उम्मीद भी ना रखती हों, ख्वाहिश भी ना हो कि उनका निकाह होगा, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि निकाह की उम्मीद ना हो उनमें। फ़लैसा अलैहिन्ना, अच्छा देखें हम इसमें पहले पढ़ते हैं बस नहीं है अलैहिन्ना, हम पढ़ते हैं अलैहिम या अलैकुम। अलैकुम का मतलब अलै ऊपर तुम्हारे, जैसे कहते हैं ना वा अलैकुम अस्सलाम आप पर। अब ये अलैहिन्ना एंड पे जब हिन्ना आता है तो ये औरतों के लिए ख़ास तौर पे नून मुशद्दद जब इस तरह से आएगा अलै उन पर, हिन्ना बहुत सारी औरतों पे, यानी कि जो भी औरतें इस तरह बैठी हुई होंगी जिनको अब निकाह की कोई उम्मीद नहीं, तो उनके ऊपर गुनाह नहीं है। किस चीज़ का गुनाह नहीं है उन पर, ऐं यदाना सियाबहुन्ना, कि वो अगर अपने कपड़े उतार लें, गैर मुतबर्रिजातिन ना, और ये जो मुतबर्रिजात का लफ्ज़ है ना ये बरजा से निकला है, इसका मायने होता है बुलंद होना। बुर्ज भी हम देखते हैं ना, बुर्ज जो होते हैं ऊंचे ऊंचे बुर्ज, बुलंद होना, नुमाया करना, जाहिर करना, ये सारा इसमें आ जाता है। किस चीज़ का जाहिर करना, बिज़ीनतिन, अपनी जीनत को। यहाँ पे जो है ना कि जीनत को अपनी ज़ाहिर करना, ना ज़ाहिर करना। गैर का जो लफ्ज़ है नहीं, मुतबर्रिजात ज़ाहिर करना बिज़ीनत, जीनत को। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो औरतें जो इस एज में पहुँच जाएं, अब ये जो वर्ड हमने पढ़ा कि अपने कपड़े अगर वो उतार दें तो उन पे गुनाह नहीं है, तो क्या मतलब अब वो कपड़े उतार के ऐसे फिरना शुरू कर दें उनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये चादरों की बात हो रही है कि अगर वो अब अपनी चादरें उतार दें, कहाँ पे, घरों में,
گھروں میں بھی، تو اس کا مطلب کہ گھروں میں بھی ہم نے کچھ لینا ہے اوپر؟ کیوں نہیں لینا؟ لینا ہے. ہم نے گھروں میں، ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں یہ کہ ہم نے یہ گھر سے باہر جانا ہے پھر تو لینا ہی لینا ہے لازمی. لیکن آپ نے اپنے گھر میں بھی کیا لینا ہے؟ اپنے کپڑوں کے اوپر کچھ چیز ہونی چاہیے جو آپ نے ڈالنی ہے. اب پورا برقع پہن کے نہیں آپ نکل سکتے. اس کا بتا رہے ہیں کہ نہیں لینا، جیسے مطلب وہ جو عورتیں جس کی چادریں نہیں اپنے اس میں ہے نہیں، ان پہ تو لازمی انہوں نے تو لینی لینی. لیکن ان عورتوں کے اوپر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اتار دیتی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. امیجن کریں اب ہم سب کے گھر میں جیسے بوڑھے لوگ ہیں، اب ان کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہ چل بھی نہیں زیادہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ایک ہی جگہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. اب ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا ایک پرابلم ہے. تو وہ اب ہر وقت جیسے کوئی گھر میں ایک دم بندہ انٹر ہوا، اب وہ بھاگی جائے گی جلدی جلدی سے اپنا لا کے اوپر نہیں کر سکتے نا. تو ان کے لیے اللہ نے ایک طرح سے ایکسیپشن دے دی ہے، ایک ایکسیپشن ہے ان کے لیے کہ وہ پھر اور اگر نہیں کر پاتی تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اسی طرح باہر جاتے وقت اگر ایسی عورت کہ جس کا پتہ ہے کہ میں اتنی بوڑھی اب ہو چکی ہوں کہ میرا نکاح وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی باہر اگر جاتے وقت پورا پراپر پورا وہ جلباب اس طرح نہیں بھی کرتی تو اس کے اوپر پھر گناہ نہیں ہے. اس میں وہ عورتیں آؤٹ ہیں جو جن کو پیریڈ ہوتے ہیں یا پیریڈ ہونے کے باوجود بھی ابھی وہ ینگ ہیں. ایسی نہیں ہے کہ بیڈ ریڈن ہوئی ہوئی ہیں یا وہ کوچ پہ پڑی رہتی ہیں بیچاریوں سے ہلا نہیں جاتا، ایک دفعہ جہاں بیٹھ گئیں تو بیٹھ گئیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ اگر احتیاط برتیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. یعنی کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احتیاط برتنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ پھر بھی اگر وہ ان حکم پر عمل کرتی ہیں، یعنی کہ پھر بھی وہ چادر وغیرہ اوپر لیتی ہیں باہر نکلتے وقت بھی، یہ زیادہ بہتر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کریں. لیکن اگر آپ فور سم ریزن نہیں کر پاتے، یہ فور سم ریزن صرف بوڑھی عورتوں، ہماری فور سم ریزن نہیں ہے، بوڑھی عورتوں کے لیے اگر وہ نہیں کر پاتی ایج کی وجہ سے تو پھر ان پہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ کر لیتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی بھی دیکھیں یہ آیت اینڈ کیسے ہو رہی ہے، واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، جو بھی آپ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ہماری. اب اس کے بعد اگلی والی آیت آپ دیکھیں کہ جو لیسا نہیں ہے علی اوپر الاعمی، کسی اندھے پر، حرجن کوئی تنگی، ولا اور نہ ہی، اوپر الارجی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی، اور نہ ہی کسی مریض پر یعنی کہ کسی بیمار پر. بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا بندہ ہو گیا کہ جو آپ کہہ لیں کہ ہاں جو ایک تو ہوتا ہے نا ایکچوئل بیمار آپ پڑ گئے، ایک وہ بیمار بھی ہوتے ہیں جیسے ان کو ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے یا ان میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی، ہینڈی کیپ لوگ ہیں فور سم ریزن، تو وہ ان پہ بھی کوئی تنگی نہیں ہے. تو یہ تین یہاں پہ اللہ نے چیزیں بتا دیں کہ ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں. تو تین چیزیں ہمیں کیا یاد رکھنی ہے، اندھے پر، ایک لنگڑے پر اور ایک مریض پر. تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا کہ کوئی تنگی نہیں ہے. اور دوسری چیز لا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر یعنی کہ تمہارے اپنے اوپر، ان کے تاکلو تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے. یعنی کہ آپ دو چیزیں اس پورشن میں بتائی جا رہی ہیں. یہاں تک اگر ہم صرف ابھی دیکھیں تو اس پورشن میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو جو اندھا ہوتا ہے اور لنگڑا ہے اور مریض ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اگر کھا لیں، کسی کے بھی گھر سے وہ کھا سکتے ہیں، کسی جگہ سے بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اسپیشل نیڈ ہیں اور
یہ وہ لوگ ہیں جن کا زیادہ تر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اندھوں کا بھی دیکھیں، جو اندھا ہوتا ہے لوگ کتنا مذاق کرتے ہیں اس کا. کہیں بیٹھا بیچارہ اگر سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کو نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، اور وہ کھاتے کھاتے اس کا کھانا اگر اوپر گر رہا ہے یا وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے تو ہم کیا کرتے پھر اس کو، ہم بچے یا بڑے مذاق بھی ہوتے کہ اسے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کدھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کدھر نہیں ڈال رہا، کو پتہ بھی ہے کہ وہ اندھا ہے. اسی طرح جو لنگڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی لائن میں لگے ہوئے کھانا لینے کے لیے، تو لنگڑا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ موو کرے گا، تو اس پہ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو اب یہ کھڑا ہو گیا، اب اتنا ٹائم لے رہا ہے، ہم اس کے پیچھے اتنی دیر سے پھنسے ہیں. اور کیا ہوگا اگر وہ لنگڑا ہے، وہ چل نہیں سکتا تو کیا ہوگا، پھر ویل چیئر پہ ہوگا. تو اگر ویل چیئر پہ بھی ہے تو وہ کتنی زیادہ جگہ آکوپائی کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جن کی کمیونٹی ہماری سوسائٹی میں اتنی عزت سے نہیں دیکھا جاتا. مریض کو کیا کرتے ہیں ہم، مریض کا بھی مذاق ہی اڑاتے ہیں، مریض کو ہر چیز سے پیچھے پیچھے ہی رکھتے ہیں. یہ تو بیمار ہے، کراہت آتی ہے، اس کو کہاں لے کے جانا ہے، ان کو چھوڑ دو، انہیں گھر پہ ہی چھوڑ جاؤ، انہیں سائڈ پہ رکھ دو، کوئی بات نہیں، جائیں گے تو یہ کہ یہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا. سب یہ سینئری کی بات ہوئی. مریض وہ بھی جب بیمار ہوتے ہیں کہ وہ ہل بل بھی نہیں سکتے، یا اتنی ایج میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود سے اپنا کام نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ جو یہ چیز ہے کہ اور آپ کا اپنے نفسوں پہ بھی گناہ نہیں ہے اگر آپ اپنے گھروں سے کھاتے ہیں. اپنے گھروں سے تو کھا سکتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ تم پہ گناہ نہیں ہے؟ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنے گھروں سے کھاؤ. کیا کچھ ذہن میں آتا ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ لوگ فوکس کریں، ذرا سوچیں کہ کیا اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے اس میں. اگلا پارٹ ہے اس کا، او بیوتی آبائکم، اور گھروں سے اپنے باپوں کے، او بیوتی امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور اپنے اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا آگے پھر اس کے آ رہا ہے اعمامکم، اپنے چچاؤں کے، اور عماتکم، پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوتی خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھر سے. یعنی کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں سے آپ کھا سکتے ہیں. آپ ان کی اگر اجازت کے بغیر بھی کھا لیں تو آپ کے سر پہ گناہ نہیں ہے. ان کے گھر آپ جائیں، اللہ نے اجازت دے دی کہ ان کے گھر میں آپ جاؤ، یو کین ایٹ، آپ کو بھوک لگی ان کی فریج میں سے کھول کے آپ کھا لیں. اب بات آ گئی، اب پھر سے ہم اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ پھر اپنے گھر کا ذکر کیوں آیا ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کے اپنے گھر سے آپ کھائیں تو گناہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے یہ وہ بتا دیے جو ہماری فیملی کے لوگ ہیں. اینی تھنگ مسنگ؟ in-laws missing ہے، husband missing ہے. ہسبینڈ مسنگ ہے. ہسبینڈ کیوں مسنگ ہوگا؟ ہسبینڈ میں تو آپ کے ہسبینڈ کا گھر وہ ہے جہاں اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ اکٹھے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کا گھر آ گیا. ہاں ایگزیکٹلی. آپ کے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، اولاد کا نہیں ذکر آیا یہاں پہ. دیکھیں ماں باپ کا بھی ذکر آ گیا، آپ کے چاچوں کا ذکر آ گیا، پھوپھیوں کا آ گیا، ماموں خالہ سب آ گئے، اولاد نہیں آئی. تو اس کے اندر یہ آپ کے اپنے گھر سے اللہ کیوں منع کرے گا؟ تو بیسکلی جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کھاؤ اپنے گھروں سے اگر تو گناہ نہیں، یعنی کہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کے گھروں سے اگر تم کھاتے ہو تو آپ کو گناہ نہیں ہے. یہ مراد ہے یہاں پہ. وہ گھر ان کے اپنے گھر بالکل، کیونکہ آپ کی اولاد کے جو گھر ہیں. لیکن ہمارا ایک کانسیپٹ ہمارے ملک میں جو ہے اٹس اے ویری بیڈ کانسیپٹ کہ آپ بیٹوں کے گھر سے بھئی، اور پھر فخر سے ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنی بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتی. تو اس کا مطلب آپ اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی میں پانی نہیں پیتی. آپ کو کس نے کہا یہ کہ پانی بھی نہ پیو بیٹی کے گھر سے؟ جب اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، آپ کھاؤ اس کے گھر سے جا کے، آپ کھا سکتے ہیں. ہمارے کیا آتا ہے کہ چونکہ بیٹی ہے وہ خود شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کما کے لاتا ہے. اللہ نے اجازت دی، آپ کھا سکتے ہیں اپنی اولاد کے گھر سے. اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث ہے کچھ آپ کو یاد ہو کہ کیسے کنفرم ہوتا ہے ہمیں؟ کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی کہ جو اگر آپ کے پیسوں میں سے آپ کا باپ پیسے نکال بھی لے تو وہ یہی شکایت لے کے آتا ہے کہ میرا باپ میرے پیسے نکال لیتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، نکال کے یوز کر لیتا ہے پوچھے بغیر خود ہی. تو اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تو وہ اس کو بلا کے ڈانٹیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا اس پہ غصے ہوئے تو آگے سے بولا ہے کہ تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، کہ تیرا باپ جو چاہے کرے،
کہ تمہیں بھی تو کس نے ریز کیا؟ تمہارے باپ نے، اپنے باپ کی وجہ سے اتنے ہو. ایگزیکٹلی. تو اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے گھر سے کھا پی سکتے ہیں. ہمیں یہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پلیز انڈین کلچر کو نہ فروغ دیں. اور یہ کہ اور پھر ان میں گلٹ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میں بیٹی کے گھر آ گیا، رہنا نہیں، کھا لیا ہے تو نہیں، اس طرح وہ بھی تھوڑے کمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ نہیں آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ کے اللہ نے حکم دیا اس چیز کا. کے بعد اگلا پورشن اس کا یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو آپ کے گھر کی چابیاں ہیں، جن کے پاس آپ کے گھر کی چابیاں کس کے پاس ہو سکتی ہیں؟ یعنی کہ وہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کیز ان کو دی ہوئی ہیں، یا آپ کوئی کام کرا رہے ہیں گھر میں تو آپ ہوتے ہیں، یا سم ٹائم آپ کے جیسے بہت پرانے کوئی میڈز ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی ہوتی ہیں نا میڈز وغیرہ، یا اپنے گھر میں کوئی کام کرا رہے ہیں تو آپ اس کو کیز دے دیتے ہیں کہ چلو میں اتنے بجے جاب پہ جاتا ہوں یا جاتی ہوں، تم پیچھے آ کے نا گھر کھول لیا کرو، یا کوئی بزنس پلیسز ہیں آپ ان کو کھول کے تو آپ وہاں پہ جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے آلریڈی اسائن کیا، تو ان کے پاس آپ کے گھر کی کیز ہیں. اب اگر ایسے لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں، اب فرض کریں ان کو بھوک لگ جاتی درمیان میں، تو کیا کریں گے وہ؟ کیونکہ ان کے پاس آپ کی کیز ہیں، وہ کھا پی سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ کھانے پینے میں وہ بھی اپنا ہاتھ ہولا ہی رکھیں ذرا کہ بس شروع ہی ہو گئے، فریج کھولی، جو بیچارے وہ اپنے لیے کھانا پکا کے گئے تھے کہ مجھے تو اب اللہ نے اجازت دے دی اب میں تو کھاؤں گا، وہ بھی ختم، یہ بھی ختم. بس اتنا سا تھوڑا سا آپ لے کے کہ بھوک لگی ہے، جیسے پانی پینا ہے تو آپ کو لگی کوئی ڈرنک لینا ہے تو آپ لے لیں. لیکن اس طرح بھی نہیں کہ اب وہ بیچارہ اگلا ہی مصیبت میں پڑ جائے، پھر ساتھ پیک بھی کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو پرمیشن ہے کھلی، ایسا نہیں. تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ان ماڈریشن، ایک ماڈریٹ لیول پہ آپ نے ہو کے کام کرنا ہے، بس اتنا ہی جتنی آپ کی تھوڑی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد او صدیقکم، یعنی کہ آپ کے دوست، اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی آپ کھا پی سکتے ہیں. آپ کے قریبی دوست بہت ہیں تو آپ ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، یعنی کہ اگر آپ مل کے بیٹھ کے کھا لو تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر آپ الگ الگ بھی کھا لیتے ہو تو بھی اچھا ہے. مطلب کہ ادھر وے یہ آپ پہ گناہ نہیں ہے. جیسے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نا اکٹھے ہی کھانا ہے. ادھر ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اکٹھے مل کے بھی کھاتے ہو یا الگ الگ کھاتے ہو تو آپ کے اوپر نا کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم بس اکٹھے ہی کھائیں گے ورنہ تو نہیں کھائیں گے. حضرت ابراہیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو یہ ایک تھی کہ میں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی موجود ہو، تو ان کو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو اکیلے بھی کھانا پڑ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ مل بیٹھ کے بھی کھاتے ہو تو وہ بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ داخل ہو اپنے گھروں میں یا کسی کے بھی گھروں میں آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فسلموا، تو آپ نے سلام کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اچھا اس کے ساتھ ہی اگلا بھی پورشن کرتے ہیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے اعلی انفسکم، اپنے آپ کے لیے سلام کرنا ہے. اب میں جب گھر میں داخل ہو رہی ہوں میں سلام کہہ رہی ہوں تو وہ میرے لیے سلام کیسے ہے؟ میں تو دوسرے کو سلام کر رہی ہوں نا. تو اس طرح سے ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنے لیے ہی سلام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ جواب دے گا آپ کو تو آپ کے اوپر آئے گا نا، جواب اس کا آپ پہ لگے گا. تو ہم اس کو سلام میں دعا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعا کا جواب بھی آپ کو اسی صورت میں دے رہا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے کسی کو میں سلام کروں تو میں اپنے آپ کو سلام کر رہی ہوں بیسکلی. ایک اس کا معنی یہ. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اب آپ نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے، اب اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے آپ نے پھر بھی سلام کرنا ہے. خالی گھر میں بھی آپ انٹر ہوں، آپ کو پتہ ہے میں اس وقت گھر میں جا رہی ہوں تو میرے جیسے امی ابو گھر پہ نہیں ہوں گے، یا اگر آپ خود آپ کا گھر ہے، آپ کو پتہ ہے گھر میں بچے کوئی نہیں، میرے ہسبینڈ نہیں ہیں، باہر سے گروسری وغیرہ لے کے آئے ہیں، اکیلے بھی ہیں، تو آپ نے سلام کرنا ہے. وہ سلام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو پتہ ہے وہ سلام کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ گھر میں داخل ہو اور اس گھر میں کوئی نہ ہو، آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام آپ ان کو کرتے ہیں. جب نماز ساری باجماعت پڑھ رہی ہوں کوئی آ جائے بچہ تو پھر وہ سلام نہیں کرے گا. وہ سلام اگر کرے گا بھی، وہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ انٹر ہونے والا کرے گا، آپ جواب نہیں دیں گے. ہاں
لیکن اس نے تو پھر بھی کرنا نماز مطلب ہو ہاں تو نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن نہیں بتائی نا ہمیں کہ کب کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یو ہیو ٹو. تو آپ نے انٹر ہونا ہے. آپ تو سلام کہیں گے نا، لیکن آپ پھر اتنا اونچا نہیں کریں گے کہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں، لیکن آپ کریں گے تھوڑا سا لاؤڈ اپنے میں اندر کریں کہ آپ کو آواز سنیں. لیکن یہاں پہ آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کچھ یہ کر رہے ہو تو پھر نہ کریں، نہیں، کرنا ہے. ہر صورت میں آپ نے سلام کرنا ہے. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحیتم من عند اللہ، کہ یہ تحیہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا. حی سے، حی زندگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سلامتی کی دعا ہے تمہارے اللہ کی طرف سے، اور یہ مبارکتاً، اور یہ بابرکت ہے بہت زیادہ، طیبتاً، اور بہت ہی پاک ہے، عمدہ ہے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آپ کو آج جا کے گھر جا کے نا بچوں سے بھی بات کرنے کا ہوگا کہ کوئی ایک چیز نہیں ان کو پتہ چلے گی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سلام کا آغاز کیسے ہوا تھا، کیسے سٹارٹ ہوا تھا سلام کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کیونکہ میرے لیے بھی تھی. تو انشاءاللہ آج بچوں کو ایک مٹیریل ملے گا سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو. جب تم سلام کرو گے تو وہ جو آپ کو جواب دیں گے پھر وہ جواب دینا. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو نیکی کا کام کیا تھا سلام کرنا. تو اللہ نے خود ٹیچ کرایا ہے. تو ہم کیسے سلام سے شرم کھاتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں. اور سلام کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں پیار محبت بڑھے تو سلام کرو. اور سلام کا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سلام کو عام کرو، پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ، کہ قیامت کے نزدیک جو لوگ ہوں گے نا وہ سلام ہی کرنے سے ہٹ جائیں گے. تو آپ اس چیز کو عام کریں، آتے جاتے ہر ایک کو بار بار کہتے. صحابہ کرام تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے نا اور درمیان میں درخت آ جاتا تھا تو درخت سے ہٹ کے پھر ملتے تھے، السلام علیکم. پھر اب آپ ایک یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جتنا آپ سلام کرتے جائیں گے آپ کو اجر ہے. جب وہ آراف کے ٹائم پہ وہ جو پہاڑی ہم بتائی تھی نا کہ جس پہاڑی پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب سب سے آخر میں ہوگا، وہ لوگ اس وقت ایک حسرت یہی کریں گے کاش میں نے ایک سلام ایکسٹرا کر دیا ہوتا تو یہاں نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے پاک ہوتا ہے. کبر کا مطلب پراؤڈ کرتے ہیں نا ہم اپنے اندر، غرور، فخر. اور جس کے دل میں کبر اگر ہوگا کیا ہوگا؟ پہل نہیں کرے گا. کیا پہل نہیں؟ ہاں پہل نہیں، صحیح، بالکل پہل نہیں کرے گا، پہل نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا. ہاں، اور کتنا کبر چاہیے آپ کو جنت سے داخلہ ایگزٹ. کسی کے دل میں کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے، مسٹرڈ سیڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ ہوتا ہے نا، اور آپ کا بھی ہاتھ پہ رکھ کے دیکھیں مسٹرڈ سیڈ، اتنا سا بھی غرور اگر ہمارے کسی کے دل میں ہے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اٹس اے بگ تھنگ. پھر ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نام آتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں آپ سب چپ ہو جاتے ہیں اور بالکل کوائٹ، آپ نہیں بات کرتے، اٹس ایٹیکیٹس اس کے جو ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نے کیا. پھر ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا 20 نے کیا. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کیا. اب ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ کس چیز کی نیکیاں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو پہلا بندہ آیا اس نے جو سلام کیا اسے 10 نیکیاں ملی، دوسرا آیا اسے 20 ملی، تیسرے نے پورا کیا اسے 30 نیکیاں ملی. اب آپ دیکھیں ہم سلام تو کر ہی رہے ہیں، اگر آپ پورا کرنے کی عادت ڈالیں تو ہر دفعہ آپ کو 30 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی. اور جو بندہ سلام کرتا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں بنسبت جواب دینے والے کے. لیکن اگر آپ بالکل جواب ہی نہیں دیتے تو اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5
جو مومن کے اوپر رائٹ ہیں دوسرے مومن کے، اس میں ایک ون آف دم یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا. اسی طرح چھینک کا جواب بھی دینا، کہ اگر کوئی بندے چھینکا ہے لیکن اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر آپ جواب نہیں دیں گے. اس نے الحمدللہ بولا ہے تو دین آپ پہ لازم ہے کہ اب آپ اس کا جواب بھی دیں گی. تو اگر بیٹھے میں آپ نے سنا اس نے نہیں کہا، چپ کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے الحمدللہ کہہ دیا اب بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس کو جواب دیں گے آگے. تو یہ ساری چیزیں. اور دوسرا سلام دیکھیں کیا ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا سلامو کہتے ہیں نا ہم. تو جب آپ ہر دفعہ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام بھی تو لے رہے ہیں ساتھ، تو اس میں اجر ہی اجر ہے. آگے ہو کے کریں. اب ماشاءاللہ اس میں تو اپنے ہسبینڈ کو ہی کہوں گی کہ وہ تو کمرے سے باہر آئیں گے السلام علیکم، وہ کچن سے ادھر انٹر ہوں گے السلام علیکم، وہ پورے میں کہتی ہوں کہ اس چیز پہ پورے اترتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی عادت اس میں، ایسی ہمیں کرنا چاہیے. بالکل اس طرح سے آپ کو ہو کہ ہر وقت دیکھیں ایک دوسرے کو، جب بھی دیکھیں السلام کریں ذرا سا ہو، کیونکہ یہ ایسے ہی سوچیں کہ آج کے دن میں کتنی اکٹھی کر سکتی ہوں نیکیاں. یہ فری کے پوائنٹ ہیں آپ کے. اچھا یہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم دیا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور یہ بہت مبارک ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے. پھر سے وہی بات آ گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ کھول کھول کے آپ کے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، تاکہ تم تعقلون، یہ تھوڑا سا یہاں پہ چینج آ گیا، تم سمجھ سکو، تمہیں سمجھ آ جائے بات کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو مومن لوگ ہیں، یہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جب وہ ہوتے ہیں کسی بھی کام پر اکٹھے، جامعین ہے نا، جامعین کا مطلب ہوتا ہے اجتماعی، جیسے کہ جب بھی کبھی کسی کام سے اکٹھے ہوں تو لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، یعنی کہ تب تک وہ نہیں جائیں یا الگ ہوں، وہاں سے نہ جائیں حتیٰ کہ اجازت لے لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اجتماعی طور پہ کہیں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں بھاگ سکتے کہ میں چھپ کر کے آرام سے نکل جاؤں، بس میں نے کر لیا، میں تھک گئی ہوں، میں جا رہی ہوں. اگر آپ کو اس کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اگر کسی کام پر آپ کو دے کے یا انوائٹ کر کے بلایا گیا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کرنا ہے، جیسے کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرنے لگے ہیں اور آپ کو بلایا گیا ہے، تو اب آپ وہاں پہ آ گئے ہیں نا، تو اب آپ بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتے. خاص طور پہ یہ آیت جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ کہ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آپ ان کے کام میں آ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے اب دیکھیں آج کل کے دور میں بھی اگر ہمیں کوئی بلاتا ہے تو اب نبی تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی جو امیر ہے اس وقت کا، امیر سے مطلب یہ بھی کہ اگر آپ کا ایک گروپ فارم ہوا ہے تو ایک گروپ کا کوئی انچارج بھی تو ہوگا نا جس نے بلایا ہے آپ کو، تو اس گھر والے کو یا اس گروپ کا جو انچارج ہے اس کو نوٹیفائی کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے. پھر آپ اسے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی بات اس میں نے آگے یہ بھی بتانی تھی کہ اس میں آپ ان سے اجازت لیں گے. کیوں لیں گے؟ اگر آپ اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہی لوگ اجازت لیں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ بغیر اجازت کے اٹھ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب آپ کا ایمان ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. اٹ مینس کہ ہمیں اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے کیا کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ پھر اگر آپ سے اجازت لے کوئی، شأنہم اپنے کسی کام کی وجہ سے، کہ یعنی کہ کوئی اپنے جو ایسے کوئی ضروری کام آپ کو پڑ گیا کہ مجھے لازمی اس جگہ پہ جانا ہے، تو پھر آپ وہ کام کا بتا کر آپ اجازت لے سکتے ہیں. لیکن یہ اس ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
ہوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے اور چاہے نہ دے. کیونکہ کیا ریزن ہے اس میں، حکمت کیا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نیکی کے کام کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے اور آپ کے ایک چلے جانے سے ہو سکتا ہے کافی فرق پڑ جائے، تو آپ کے لیے اگر ان کو ہوگا کہ یہ اس بندے کا اس وقت یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے. اور وہ ہوسٹ کے اوپر ہے، وہ آپ کو اجازت دے یا نہ دے. لیکن اگر وہ سچویشن دیکھتا ہے کہ ہاں نہیں یہ چلا جائے کوئی بات نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں ایک ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر تھے تو انہوں نے نا عمرے پہ جانا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت تو میں عمرے پہ چلا جاؤں. عمرہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے نا. اب کس چیز کی اجازت لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے اجازت لی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے سے کوئی کام میں خلل پڑ جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت ہو کسی جگہ پہ میں عمرے پہ چلا جاؤں. وہ جہاز تو نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پہ، آپ چلے گئے ہفتے میں واپس آ گئے. وہ عمرے لمبے ہوتے تھے کہ آپ کو جب جانا ہوتا تھا تو اس میں ٹائم لگتا تھا. دیکھیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے بعد کیا آ رہی ہے کہ آپ جس کے لیے چاہیں گے آپ اس کو اجازت دے دیں گے کہ جب ان کو فیل ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جا سکتا ہے، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ اس کو اجازت دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جس نے اجازت دی ہے اس کے لیے ایک حکم آ گیا کہ آپ پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں. جن کو آپ نے اجازت دی ہے جانے کی، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. کیوں کریں؟ کیوں بخشے؟ آپ وہ تو چلا گیا اجازت لے کے، اب اس کے لیے میں کیوں استغفار کروں بیٹھ کے کہ اچھا چلا گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف. کس لیے؟ سوچیں ذرا کیوں. کام رہ گیا ہے، یعنی کہ اس کو کام پڑ گیا ہے تو چلو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. کہ وہ اگر وہاں پہ رہتا تو اس کا کنٹینیوس ایک ریوارڈ تھا، نیکی کے کام میں تھا نا. اب وہ جب چلا گیا تو اب وہ اتنے سے اجر سے محروم رہ گیا. تو وہ اس کا کام اب جو چلا گیا اس کو فیل نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا شور جان چھوٹ گئی میری، نہیں تو میں تو پھنسا ہی رہتا. بھائی آپ کو نہیں پتا کہ وہ کام آپ وہاں بیٹھے رہتے، آپ کے فرشتے مسلسل لکھتے رہتے کہ یہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. وہ بندہ خود بھی کرے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کام ایسا پڑ گیا تھا تو ورنہ میں یہ کام کمپلیٹ کرا کے ہی نکلتا. اب اس میں وہ چیز بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جب اجازت لے رہے ہیں نا، یہ شأنہم میں آپ یہ نہیں کر سکتے اب کہ آپ جھوٹے موٹے بہانے لگا دیں کہ بس وہ مجھے کام یاد آ گیا جی مجھے وہ کرنا، میں چلا جاؤں. آپ کا ہیز ٹو بی اے جینوئن ریزن، کیونکہ آپ اس بندے کو چیٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں نا، جس کے ساتھ جو آپ سے کام کروا رہا ہے، جس نے گیدرنگ کروائی ہے، آپ اس کو چیٹ کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں کر سکتے. اللہ کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا چیز ہے، کہ آپ نے جو بہانہ لگایا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بہانہ جینیون تھا یا نہیں. لیکن اگر آپ نے ایسا بہانہ لگا کر نیکی کے کام سے آپ اٹھے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ پکڑ ہے، یہ گناہ ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کام اللہ کی کال تھی ایک طرح سے کہ آپ اللہ کی وجہ سے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. اب اس میں دیکھیں ایک بات ہماری یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں قرآن کی کلاسوں میں، جیسے ہم یہاں پہ بھی گیدرنگ اب کر رہے ہیں، اب ہم آئے ہیں، میری مرضی، ابھی کبھی آج میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، آج تو میں چھٹی مار لیتی ہوں. کیا ہے؟ قرآن ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں جب آپ کالجز میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، کبھی آپ اپنے بچے کو چھٹی کرنے دیتے ہیں؟ بچہ کرنے کا بھی کہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، نہیں تم نے اسکول تو جانا ہی جانا ہے، چھٹی تو نہیں کرنی، یونیورسٹی تم نے جانا ہے. لیکن ہم قرآن کے بارے میں ہم ایسے کرتے ہیں، کیوں ہم اللہ کی چیز کو اتنا لیتے ہیں کہ سیریس نہیں ہے، یہ اتنا لائٹ ہوتی ہے ہمارے لیے یہ چیز کہ کوئی یہ تو قرآن ہی ہے نا، تو کوئی نہیں میں چھوڑ بھی دوں. آپ دیکھیں کہ اس میں اور کیا آتی ہے. آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کسی کو بلائیں نا میرے گھر دعوت پہ آنا، کھانے پہ انوائٹ کریں، لوگ کبھی آپ کو نہ نہیں کریں گے، کوئی ریزن ایسی ہو جائے کریں گے، لیکن دے ول کم. آپ کسی کو کہہ دیں میرے گھر آج جو میں درس کرا رہی ہوں گھر میں، نہیں آئیں گے، کوئی آ جائے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک ہمارے کسی کے گھر میں اسی طرح گیدرنگ ہوئی تھی، تو ان کے گھر میں ایک عورت آئی تھی، تو اس نے آتے ہی جو پہلا مجھے کامنٹ اس کا کبھی بھولا نہیں، اس نے کہا کہ او سوری مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ درس ہے، کہ میں تو دعوت سمجھ کے آئی تھی، تو یہاں تو یہ کلاس چل رہی تھی، تو وہ مجھے نہیں پتا. وہ اتنی ایک حیران کہ ان کے چہرے پہ شاکنگ سا ایک تھا. وہ سب پھر کس کے گھر میں آئی تھی؟ کوئی
پھر میں نے اس کو میں نے بولا نہیں، میں نے کہا اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ یہاں پہ قرآن کی ہونی یا درس ہونا ہے تو آپ نہیں آتی. کہتی ہے ہاں شاید. تو میں نے کہا آپ تو دھوکے میں پھنس گئی. تھی ہاں میں تو اسی میں ہی آ گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو دعوت کا ہی سمجھ کے آ گئی نا. تو مجھے اتنی بات نہیں ہوئی کہ آپ بلکہ آ کے شکر کریں کہ چلو میں وہ سمجھ کے آئی تھی، اللہ نے آگے ایک نیکی کا موقع دے دیا ہے مجھے. اچھا اب اس میں اگلی جو بات ہے کہ آپ نے اس لیے استغفار کرنی کیونکہ وہ نیکی جس سے محروم رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اگلی جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ لفظ جو یوز ہوا ہے کہ نہیں آپ اپنے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. دعا کا پہلے ہم دیکھ لیں کہ دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں. دعا کے معنی ہوتے ہیں بلانا. ایک دعا کے معنی وہ ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، دعا کرنا جو سپلیکیشن ہوتی ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو ایک معنی ہو گیا بلانا، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے پکارنا. اب ہم سوچیں کہ بلانا پکارنا تو سیم ہی ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بلانے سے مطلب یہ کہ جب آپ کو کوئی بلائے، اور پکارنے سے مطلب جب آپ کسی کو پکاریں. ڈفرینس ہے نا دونوں میں، کہ میں آپ کو انویٹیشن دوں آپ آئیں، یا میں آپ کو بلواؤں، بلاوا بھیجوں آپ کو کسی چیز کا، یہ وہ بلانا ہے. اور ایک ہوتا ہے پکارنا کہ کسی کو پکار کے بلانا. تو یہ تینوں چیزیں دعا کے اندر آ جاتی ہیں، بلانا، پکارنا اور دعا، یہ تین چیزیں. تو یہاں پر یہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو، اور آپ کا بلانا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بلاتے ہیں، کہ بے شک وہ آپ کے کمپینین ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچپن سے آپ کے ساتھ ہیں. اب چونکہ وہ رسول اللہ ہیں تو آپ ان کو اپنے دوستوں کی طرح بے تکلف ہو کے بلا نہیں سکتے. آپ نے ان کو ایک رسپیکٹ سے بلانا ہے. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلاتے تھے؟ یا رسول اللہ، کبھی نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ رسپیکٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو نام لے کے نہ پکارو. ہمارے کلچر میں بھی ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، ہم اپنے سے بڑوں کا نام نہیں لیتے، ہم ان کو ایک ان کے رسپیکٹ سے بلاتے ہیں. بڑی ہیں تو آنٹی کہہ دیں گے، اگر آپ کی ایج سے تھوڑی بڑی باجی کہہ دیں گے، آنٹی، باجی، بہن، اس طرح کہہ کے. لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ جو لوگ تھے وہ پھر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. کتنا اچھا نا. اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈائریکٹلی کہیں اے محمد کہہ کے نہیں بلایا ہوا، یا رسول اللہ اس طرح. اور اپنا بھی دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے جو ایمان لائے اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کہا. تو ان کا بلانا ہمارا دوسرے لوگوں کے بلانے سے مختلف ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ بلاوا، جب میں نے آپ کو کہا کہ بلانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلوا لیں، وہ کہہ دیں کہ جاؤ عمر کو بلا لاؤ، یا کہہ دیں جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، اس طرح سے جب بلائیں تو پھر ان پہ لازم ہے کہ وہ آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اب نہ آئیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تو نہیں ہے، اب اس کی جگہ کیا چیز آتی ہے؟ آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ اگر بلا رہے ہیں نا تو آپ ان کی بھی نہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ میں سے کسی نے آپ کو آواز دی ہے، یو ہیو ٹو بریک یور نماز. فرض نہیں ٹوٹیں گے. آپ دیکھیں فرض کسی بھی حالت میں آپ نہیں توڑتے. اگر آپ سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بلا لیا، آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، یا ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی، انہوں نے آپ کو آواز دی ہے، آپ اپنی نماز توڑیں، آپ ان کے پاس جائیں. تو ان کے علاوہ اور کسی کے لیے نماز نہیں آپ توڑ سکتے. تو یہ صرف آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. پھر اس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعا کے اندر ایک ایکچول دعا بھی ہے، دعا جیسا ہم سپلیکیشن کرتے ہیں. تو اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہوتی ہے نا لوگوں کو جب وہ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم آیت پڑھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا نہ سمجھو. امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے کر دیتا ہے، تو ان کی دعا میں ہماری دعا میں بہت فرق ہے. کیا ریزن ہے، کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے دعا ہو
چاہے بد دعا ہو. جو پیغمبروں کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ اگر ہیں تو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں تو وہ کوئی بد دعا ان کے منہ سے نکل جائے, پوری ہو جائے گی ایز اٹ از. اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں دعا کر دیں تو وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے. اس کی کچھ ایگزامپل ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کن کن کو دیں. آپ کو شاید آپ نے کسی کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک عورت تھی جس کو نا مرگی کے دورے پڑتے تھے. وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا دورہ پڑتا ہے اور اس وقت میں جب دورے میں گرتی ہوں تو میں بالکل مجھے تو ہوش نہیں ہوتی اور میرا نا سطر کھل جاتا ہے, تو آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری دور کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ دوں کہ تم جس سے تم جنت میں چلی جاؤ, تمہیں ایسی بتاؤں. تو نے کہا تم اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اب تمہاری مرضی, تم کہتے ہو تو میں دعا مانگ دیتا ہوں تمہارے لیے کہ بیماری چلی جائے, لیکن اگر اس بیماری پہ تم صبر کرو گی تو تم جنت میں جاؤ گی. تو اس نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, بس اتنی دعا میرے لیے کر دیں کہ اگر مجھے جب دورہ پڑے تو میرا سطر ننگا نہ ہو, مجھے اب اس بیماری سے کوئی پرابلم نہیں, بس سطر کور ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس کے بعد اسے جب بھی دورہ پڑا اس کا سطر کبھی ننگا نہیں ہوا, کورڈ رہا ہے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, پوری ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ کن کن کے لیے اور دعا ہوئی. جیسے کہتے ہیں حضرت انس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لمبی عمر کی دعا دی تھی, ان کے مال میں برکت, اولاد میں برکت کی دعا دی تھی اور وہ پوری ہوئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی. کسی کو پتہ ہے کیا دعا کی تھی حضرت عمر کے لیے؟ حضرت عمر کے لیے یس ایگزیکٹلی کہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو اسلام میں آ جائیں, یہ اگر اسلام میں آ جائیں تو ہمارے اسلام میں بہت زیادہ ایک پاور آئے گی. تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ انہوں نے اسلام لے آئے. پھر اس کے علاوہ اور کس کے لیے تھی, جیسے ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, ان کا سینہ کھلنے کی جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں صدر کہتے ہیں نا, تو اس کو کہ ان کے سینہ کھلنے کی دعا کی تھی. اور ان کے لیے ان کی والدہ کے لیے دعا کی تھی, ان کی والدہ تھیں وہ اسلام لے کے نہیں آئی ہوئی تھیں, ان کے لیے دعا کی کہ وہ اسلام لے آئیں. پھر ان کے لیے دعا کی تھی کہ حافظے کی کہ ان کو کبھی علم نہ بھولے, جو علم حاصل کریں ہمیشہ یاد رہے, سب چیزیں پوری. اب آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حدیث اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی حدیث جو ہیں ابو ہریرہ سے ہیں, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم ٹائم گزارا ہے. باقی جیسے بہت شروع سے ان کے ساتھ تھے. کبھی آپ نے دیکھی حضرت عمر کی بہت ساری احادیث ہوں, حضرت ابو بکر کی بہت ساری ہیں, ابو ہریرہ سے آلموسٹ جو ہیں, اور حضرت عائشہ سے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ابو ہریرہ سے بہت زیادہ ہیں. تھوڑا ٹائم رہے لیکن پورا ٹائم انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ابن عباس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ ان کو قرآن کا فہم حاصل ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی سمجھ عطا کی. جو تفسیر ہوتی ہے نا کہ تفسیر کا علم بہت اچھا انہوں نے کیا. پھر اسی طرح دیکھیں بد دعا بھی اگر آپ کو شاید یاد ہو, ہم نے پڑھی بھی ہے, پڑھ چکے ہیں ہم وہ کسی سورہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کسی کو اور وہ پوری ہو گئی تھی. کوئی سورہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اسی میں جز 30 میں ہم لوگوں نے کی تھی سورہ لہب. سورہ لہب میں کس کو بد دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو لہب کے بیٹوں کو. انہوں نے کیونکہ ان کے بیٹوں کو دعا دی تھی, بد دعا دی تھی, اور ان پہ کہا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ کو ان کے اوپر آئے. تو ان کی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کے بیٹے کی وفات جیسے ہوئی تھی کہ کس طرح وہ ایک باہر قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے پوری ہو جائے گی. تو وہ پورے لوگ اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے تھے کہ کوئی اگر آیا تو ہم اس کو بچا لیں گے. اور وہ کہتے ہیں اس کے درمیان سے شیر ایک دم بھاگتا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے لے گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی پوری جو ہوئی تھی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو پوری امہ کے لیے تھیں, انہوں نے مانگی تھی دعائیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ کر دے, یعنی کہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے کہ جو میری بات سنے پھر اس کو یاد رکھے اور آگے پہنچا دے. تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے پرس میں آلویز ایک بک رکھیں چھوٹی حدیثوں والی, کہیں بھی آپ گیدرنگ میں بیٹھیں آپ نکال کے کوئی ایک چیز ان کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثوں کو نکالنا جو حدیثیں اب لوگ بھول چکے ہیں یا یہ کہ ان تک پہنچے ہی نہیں, تو وہ آگے اگر آپ شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے. دوسری ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دیں.
یعنی کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی جو مارننگ ٹائم ہے اس میں برکت ڈال دیں، لیکن جو لوگ صبح میں سوتے ہیں نا انہیں یہ برکت نہیں ملتی، اور یہ وہ ٹائم ہے جو نماز فجر کے بعد کا ٹائم ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی لوگ نماز فجر کے بعد سونے کے عادی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دعا آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ آزما کے دیکھیں کہ فجر کے بعد آپ بیٹھیں، اپنا قرآن پڑھیں، اذکار کریں، اس کے بعد آپ اپنے مارننگ کام صبح صبح کرتے ہیں، اللہ ایسی برکت اس دن میں پڑ جاتی ہے۔ اور وہ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں آپ پورا دن آپ گرتے پڑتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہ کام نہیں پورا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بلیسنگ ختم ہو گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی تو یہ فور شور یہ چیز ہے، اس کو کر کے دیکھ لیں آپ لوگ۔ صبح میں دیکھیں جو کام آپ ارلی مارننگ شروع کرتے ہیں وہ آپ کے کام جلدی ڈن ہو جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں اٹھی تھی سارے کام ہو گئے، ابھی بھی اب میں کیا کروں، فارغ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جیسے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں، تو کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ گیدرنگ وغیرہ میں کہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہوا ہے کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جیسے منافق لوگ کا ہم نے بات کی، تو منافق لوگ جو تھے وہ جب ایسی گیدرنگ میں اب مجبوراً آ تو جاتے تھے کہ بلاوا آیا، سب کو بلایا گیا، ہم نہ گئے تو فوری پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے کہ یہ نہیں آئے، اب وہ مجبوراً آ تو جاتے تھے، آنے کے بعد کیا کرتے تھے کہ پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ یہ جو ورڈ یہاں پہ لکھا ہے نا یتسللون، یتسللون کا مطلب ہے اس کو کھینچنا، آہستہ سے نکالنا، اور اس طریقے سے نکالنا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ بیسٹ ایگزامپل آپ کو اس کی میں بتاتی ہوں، جو ہوتے ہیں نا جو جیب کاٹتے ہیں لوگ، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایسے آپ کی جیب سے چیز نکال لیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح آپ کے پرس سے نکالیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا میرے پرس سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے۔ اور یہ ہو چکا ہے، میرے بھی ایکسپیرینس میں ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جس طرح میرے پرس سے کسی نے نکالا کہ مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ میرے پرس سے نکلی یہ چیز۔ اور یہ آگے ہے منکم، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں اتنی آہستی سے یا کھسک کے نکل جاتے ہیں تم میں سے، لیوازن، لیوازن کا مطلب ہوتا ہے کسی آڑ میں، کسی اوٹ میں۔ اب دیکھیں آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، اب بہت ساری کافی لوگ ہیں وہاں پہ، اب آپ وہاں سے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اجازت نہیں لینی نا، آپ ایسی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نکل جاؤں، تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ علل اعلان تو نہیں نکلنے لگے نا، پھر آپ ایسے تو نہیں دھڑلے سے میں جا رہی ہوں دیکھ لو سب مجھے، میں نکلنے، آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ چاہتی نہ پتہ چلے پھر آپ چھپ چھپ کے نکلیں، پھر آپ ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے آپ کوشش کریں گی پہلے آپ اس کے پیچھے ہو جائیں، پھر آپ ادھر کرتی پھر، یا کوئی فرنیچر پڑا ہے آپ اس کے پیچھے، آپ ایسے کر کے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو یہاں پہ لفظ ہے نا لیوازن، یعنی کہ کسی اوڑ میں آ کر آپ کھسک جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے الذین یخالفون عن امرہ، کہ یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ کے یہ جو رسول ہیں ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہ ان پہ کوئی فتنہ نہ آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی آزمائش بھیج دے، اور یا پھر ان پہ عذاب علیم بھیج دے، دردناک عذاب۔ اب فتنہ یہاں پہ جو ہے، فتنہ بیسیکلی دنیا میں ہے، عذاب علیم جو ہے یہ آخرت میں ہے۔ تو یعنی کہ فتنہ تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھیج دے، یعنی کہ دنیا میں ان پہ کوئی فتنہ نہ بھیج دے، کوئی ایسی تکلیف، ایسی آزمائش، اور آگے تو عذاب علیم تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کو، کہ جو کچھ یعنی کہ تمہارے دل میں کیا ہے یا تم نے اب کیا کام کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن جب آپ پلٹو گے اللہ کی طرف تو اللہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ تم کیا دنیا میں کر کے آئے ہو، ایک ایک چیز آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ اب تھوڑی سی بس یہ اینڈ ہو گئی ہماری، اس میں تھوڑا سا بس یہ فتنے کا ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ جو فتنہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تم پہ کوئی فتنہ آ جائے دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی آزمائش، اس میں ایک فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یعنی کہ آپ کو کوئی دین کی طرف بلا رہا ہے، بار بار آپ نہیں جا رہے، اور ہم ہی نہیں بہت سارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ پھر ظالموں کا، یہ امام جعفر کی ہے، انہوں نے اس کی جو ڈسکرپشن دی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر فتنے کا مطلب ہے کہ ظالموں کا تسلط، آپ کے اوپر ظالم جو ہے نا، ظالم حکمران ڈال دیے جائیں گے،
یہ فتنے کی ایک فارم ہے. پھر اور فارم کیا ہو سکتی فتنے کی؟ آپس کے تفرقے، آپ کے دل پھٹ جائیں گے ایک دوسرے سے، یعنی کہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت آ جائے گی، فرقے میں بندہ بٹ جائے گا، خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی، اخلاقی زوال آ جائے گا. اخلاقی زوال تو ہمیں نظر آتا ہے. ہماری زبان دیکھ لیں، آج کل ہماری لینگویج کیسی ایک ہو گئی ہے کہ ہمارے زبان سے گالیاں بھی نکلتی ہیں، دوسرے کے لیے بد دعائیں بھی نکلتی ہیں، تو اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے وقت ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے ایک جماعت کا، ایک کہ آپ کو جب بھی گیدرنگ کا ہو، ہمیں وہی چیزیں نہیں پتہ گیدرنگ میں کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. ہماری یہ جو ساری چیزوں کی اب آج کل دیکھیں پرابلمز ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں سے منہ پھیر لیا ہوا ہے. اب آپ فتنہ کو بچیں گے کیسے؟ یہ سارے فتنے جو ہیں، اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ تو نہیں ایسے لوگوں کے کام کرتے. اس میں دیکھیں کہ جب آپ کو کہیں بلایا جاتا ہے تو کیا آپ اس کام کو ختم ہونے تک بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ درمیان سے بہانہ لگا کے یا کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو مسجد وغیرہ میں کہیں بلایا، آپ کھسک جائیں کہ بھئی بہت ہو گیا، میں اب اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، آپ نکل جائیں، تو پھر فتنہ آئے گا. تو فتنے سے بچنے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ایک تو آپ کو یہ کہ آپ نے دوسروں کی خیر خواہی ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر سوشل ورک جو ہے یا کمیونٹی ورک جو ہے یہ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بنتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے کسی دوستوں کو یا اپنے سوسائٹی میں کسی کے بچوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے غلط راستے پہ ہیں، ہم سوائے ان کی باتیں کرنے کے کچھ کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے؟ ہم گھروں میں یا آپس میں ایک دوسرے سے ضرور بات کرتے ہیں کہ ہوئی فلاں کا بچہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا، فلاں کے بچے نے یہ کہا. ہونا کیا چاہیے؟ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کے خیر خواہی کریں، ان کی بھی اصلاح کے طریقے کریں. اور ہم اصلاح دوسروں کی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم آپس میں ہی اکٹھے نہیں ہوں گے. اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کریں، فلاحی کام کریں، دینی کام کریں، مل جل کے کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ دین کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہمیں ان کو لے کر چلنا ہے کہ جو کام وہ کر گئے ہیں اب ہمیں اس کو آگے پہنچانا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے. اس کے لیے ایفرٹ کریں. صرف اس لیے نہیں کہ میرا تو نہیں ہے گھر کا معاملہ، میں کیوں کروں، ان کے ماں باپ کریں، اس کے وہ کریں. نہیں، آپ کو کہیں پہ بھی ایسا جوڑ نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ان کے لیول کا ہے، بتائیں. اس میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں اس چیز میں. پھر جو غریب ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا میں ان کی مدد کس طریقے سے کر سکتی ہوں. جو بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو کیسے کر سکتی ہوں. پھر دین کو پھیلانے کے کاموں میں بھی دیکھیں. اب قرآن ہم دیکھیں، ہم یہ گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے تھے نا، ہم اکٹھے ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ ہم نے اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم باقیوں کو بھی وہ چیز پہنچائیں، اللہ کا علم، کہ نہیں ہم اکیلے کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں تک یہ چیز نہ پہنچتی. ہمارے استاذہ کا سوچیں، جتنے ہمارے استاد یا ہماری استاذہ وغیرہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہم تک کسی چیزیں کیسے پہنچتی. سب سے بڑا استاد کون ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. اگر وہ ہی خود ہی اپنی عبادت کیے جاتے آگے نہ بتاتے، ہم کیسے سیکھتے؟ آپ بھی گھر میں اگر خود ہی عبادت کرتی رہتی ہیں، بچوں کو نہیں بتاتے، تو آپ یہ دیکھیں ہم اس کام پہ پورے نہیں اتر رہے. اور پھر آپ کسی کو نیکی کرتے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نیکی کو پروموٹ کریں، اور اگر آپ برائی کرتے دیکھتے ہیں تو روکیں برائی سے. یہ کام ہم نے سارے کرنے ہیں تو ہم فتنوں سے بچ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہماری یہ ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سورہ سے سمجھ سکیں. آپ سب کے لیے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ختم کرنے کی توفیق عطا کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کتنا ٹائم اس سورہ پہ لگا ہے، اور بہت زیادہ احکامات تھے اس سورہ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو سیکھا اس پہ عمل بھی کر سکیں، خالی پڑھ کے نہ نکلیں. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں زندگی میں مہلت دے دی کہ ہم اس سورہ کو ختم کر سکیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کراتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟
یہ جو اتنے گھنٹے اللہ نے ہمارے لگوا دیے ہیں یہ نہ کر رہے ہوتے تو ہم کہیں پہ کھانے ہی پکا رہے ہوتے، گروسری کے لیے چلے جاتے یا فونوں پہ بیٹھ جاتے، کچھ نہ کچھ ایسا ہی دنیاوی کام کر رہے ہوتے. لیکن اللہ نے یہ کام ہمارا کتنی اچھی جگہ لگا دیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا. تو کبھی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے، ہو سکتا ہے یہی بیٹھنا ہی ہمارا جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. تو اس چیز کو بوجھ نہ سمجھیں، آنے کو بھی بوجھ نہ سمجھیں، یہاں پہ بیٹھنا بھی بوجھ نہ سمجھیں. اس میں ہر وقت یہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق عطا کر دی کہ مجھ سے یہ کام کرا لیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.